طرح سے پامال کریں گے کہ جو حق ہے کسی کا پرامن احتجاج کرنے کا حق، پرامن احتجاج کے ساتھ اگر اپنی آواز اور اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق، اگر یہ عوام کو جو ہے امنگوں اور خواہشات کی ترجمانی کرنے کا حق اگر یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو چھین لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ نے 25 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کر اور دنیا کا سب سے بڑا پاکستان کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ تو کل کا جو شاخسانہ تھا اس کا میں خود ایک ذاتی طور پر بھی اس کا وکٹم ہوا ہوں، یعنی ہمارے ہاں پرامن طریقے سے ہم نے ایک احتجاج چاک آؤٹ کیا تھا، اور ہمارے چونکہ لاہور میں 34 جو ہے ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز 2 ایم این ایز تھے، اظہر صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں وہ موجود نہیں تھے، میں ایک ایم این اے تھا جو لاہور کے، اور ایک ہمارا ماشاءاللہ لوٹا ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہمارے ایم پی ایز جو تھے اور ٹکٹ ہولڈر ساروں نے جو ہے قیادت کرنا تھی، اور مختلف علاقوں سے ہمارے جو ہے ٹولیوں کی شکل میں آنے تھے، اور بہت پرامن طریقے سے سارے لاہور سے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا، اور جی پی او پر ہم نے اکٹھا ہو کر ہائی کورٹ سے ہم نے اسمبلی تک احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروانا تھا، اور عوام کے اس خواہش اور امنگ کو کہ مینڈیٹ جو چرایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مینڈیٹ ہے۔ اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 45 کو جو ویب سائٹ پر، اپنے ہی ویب سائٹ پر جو ہے انہوں نے سرکاری ویب سائٹ، آفیشیل ویب سائٹ پر جو انہوں نے اس کی مشتہری کی، وہ بھی قابل دیدنی تھی، کیونکہ ساری دنیا کو فراڈ ان کا واضح طور پر نظر آ گیا، اور بچے بھی شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے جس طرح سے فارم 45 میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے رد و بدل کی تھی، اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن نے، لیکن اس وقت تک جو ہے ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور آشکارا ہو چکا تھا ان کا فراڈ۔ تو کل انہوں نے 6 ایف آئی آریں لاہور میں کی ہیں۔ اب یہ بدقسمتی دیکھیے کہ پنجاب میں اور قانون ہے، کے پی کے میں بالکل اور قانون ہے، اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا، وہ کیپٹل ٹیریٹری ہے، سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے، وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لاہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے، اور یہاں جو 6 ایف آئی آریں کی گئی، ایک مجھ پر کی گئی اور میرے اوپر تو اتنی مضحکہ خیز کی گئی۔ 3 بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کچہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی، میرے ساتھ جو آفیشل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے، گن مین بھی ہے، ڈرائیور ہے، وہ ریٹائرڈ گورنر کی حیثیت سے مجھے ملا ہوا ہے، جو پولیس کا بندہ ہے، وہ گاڑی چلا رہا تھا، میرا کوآرڈینیٹر عدنان ساتھ تھا، اور انہوں نے مجھے روکا ہے آگے، ابھی ہم رواں ہو رہے تھے، مجھے گاڑی روکی ہے، ادریس ایس ایچ او جو ہے نارتھ کینٹ کا، اس نے کہا ہے، اور میں نے کہا بھائی کوئی برانٹ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے ڈی ایس پی رانا اشفاق کو بلایا، ڈی ایس پی رانا اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا۔ میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا، کوئی ایف آئی آر ہے تو دکھائیے گا۔ ظاہر ہے کہ میں نے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایم این اے ہوں، اور ایم این اے کو قانون کے مطابق، پریویلیجز کے مطابق بغیر سپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سپیکر کی اجازت نامہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں۔ سر کہتا ہے جی آئے ذرا دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں ظاہر ہے چلا گیا، کیونکہ پولیس فورس تھی، اور میرا 50 سال سے، میرا 5 دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے وابستہ ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے کہا چلیں بھائی، اور مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے، وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا، پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا، اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، معذوری کا اظہار کر رہے تھے، بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا
کہ جی حکم ہے. بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے. باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا. ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں. انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں. اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں, تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے, تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں. باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی, جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی, ٹریفک کی obstruction کریٹ کی. اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور 291 کی جرمانہ